ہم علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کا تعارف کس طریقے سے کرایا ذرا دیکھ لیجیے. دفاع صحابہ میں نہیں ہے ان کی کوئی نظیر. تشریف فرمائے ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر. دیکھ لیا آپ نے. اب ان کے بھائی علامہ ہشام الہی ظہیر حافظ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کا تعارف کس طریقے سے کرایا دیکھ لیجیے. جب بات ہو دفاع صحابہ کی تو نہیں ملتی ان سے کوئی نظیر. تشریف فرما ہے حضرت قبلہ علامہ ہشام الہی ظہیر. دیکھ لینا آپ نے. اب ہم مفتی حنیف قریشی حافظ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کا تعارف کس طریقے سے کرایا دیکھ لیجیے. ان کے لاکھوں چاہنے والے ان سے کلام سنتے ہیں. فرمائشی براجمان ہے ہمارے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ میں مفتی حنیف قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب ہم انجینئر محمد علی مرزا کی خدمت میں جب حاضر ہوئے ان کا تعارف ہم نے کس طریقے سے کرایا. صدیوں سے کھڑے فرقوں کی کرتے ہیں جس ایک شخص نے نیند حرام اور جن کے نام سے تمام مولویوں پر طاری ہو جاتا ہے لرزا. تشریف فرما ہے انجینئر محمد علی مرزا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ڈاکٹر صاحب ویلکم ہے آپ کو ونس اگین ہماری اکیڈمی میں. میں علماء کرام سے لڑائی کرنے جاتا ہوں, میں علماء کرام کی بے عزتی کرنے جاتا ہوں, میں علماء کرام کی توہین کرنے جاتا ہوں, اور میں علماء کرام سے جھگڑا کرنے جاتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی عالم دین مجھ کو وقت نہیں دے رہا. میرے بات کرنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. جو گفتگو ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں وہ یقیناً آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوگی. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. میں جو سچ کہوں تو برا لگے, جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں. یہ سماج جہل کی زد میں ہے, یہاں بات کرنا حرام ہے. ڈاکٹر احمد نصیر آپ سے اس وقت مخاطب ہے. جو گفتگو ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں وہ یقیناً آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوگی. چونکہ آج میں منصف مزاج عوام اور منصف مزاج علماء کرام کی بارگاہ میں اور ان کی خدمت میں اپنا مقدمہ پیش کرنے والا ہوں. ناظرین محترم اور جو سامعین مجھ کو سن رہے ہیں اور جو میرے معزز علماء کرام اس وقت مجھ کو سن رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں, ان سے میں بہت ادب سے, بہت محبت سے, بہت خلوص سے, انتہائی عاجزی اور انکساریت سے مخاطب ہوں. میں جب بھی کسی عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو میں سب سے پہلے بہت ادب سے ان سے ظاہر ہے کہ پہلے تو وقت لیتا ہوں, اور پھر وقت لینے کے بعد جب ہمارا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ ہونے لگتا ہے تو میں اپنے طریقے سے, اپنا میرا ایک اسٹائل ہے, اس اسٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں, ان کا تعارف کراتا ہوں. اور میرا یہ دعویٰ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, کیونکہ رب نے یہ مجھ کو عطا کیا ہے. اس پر میں فخریہ طور پر بھی کہوں تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب نے یہ مجھ کو عطا کیا ہے کہ میں خوبصورت لفظوں کا چناؤ کر کے علماء کرام کا تعارف کراتا ہوں, اور بیچ میں قافیہ ردیف کا امتزاج انتہائی حسین کر دیتا ہے اس تعارف. ناظرین محترم, جب بھی کسی عالم دین کے پاس گیا میں نے ایسا تعارف کرایا کہ ڈیجیٹل میڈیا کی پوری ہسٹری میں کسی اینکر نے بھی ان کا ایسا تعارف نہیں کرایا. کیونکہ میں قافیہ ردیف جو ہوتا ہے, یعنی ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کر کے علماء کرام کا تعارف کراتا ہوں, جو الحمدللہ میرے علاوہ کوئی نہیں کراتا. ہاں مجھے دیکھ کر کوئی کرائے تو کرائے, میرے علاوہ کوئی نہیں کراتا. الحمدللہ میں تو اسی طرح کراتا ہوں. لیکن مجھ پر ایک الزام, ایک بہتان, ایک تہمت, ایک اتہام لگایا جا رہا ہے اور مجھ پر ڈالا جا رہا ہے, مجھ پر تھوپا جا رہا ہے کہ بھائی میں علماء کرام سے لڑائی کرنے جاتا ہوں, میں علماء کرام کی بے عزتی کرنے جاتا ہوں, میں علماء کرام کی توہین کرنے جاتا ہوں, اور میں علماء کرام سے جھگڑا کرنے جاتا ہوں. اور میں علمی غرض سے سوال نہیں کرتا بلکہ میں شرارت کی مسلط پر بیٹھ کر سوال کرتا ہوں تاکہ لڑائی ہو, جھگڑا ہو اور فضا میں بدبودار سڑان رچ بس جائے. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا.
میں تو محبت سے، پیار سے، خلوص سے، اطمینان سے اور بہت اخلاص کے ساتھ علماء کرام کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں کہ بھائی مجھ سمیت بہت سارے عوام سن رہے ہیں، ان کی بھی دماغ کی کھڑکی کھلے گی اور ان کو بھی علم آ جائے گا اگر میں آپ سے یہ سوال کروں اور آپ اس کا ٹھیک سے جواب دیں۔ مگر مجھ پر یہ الزام ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی میں لڑائی کرنے کے لیے جاتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی عالم دین مجھ کو وقت نہیں دے رہا، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مفتی دین اس وقت مجھ کو وقت نہیں دے رہا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی یہ لڑنے کے لیے آتا ہے، یہ جھگڑا کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ ایسے سوال اٹھاتا ہے جن میں شرارت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آغاز ہی میں کہا کہ میں آج کے اس ولاگ میں جو گفتگو کروں گا وہ گفتگو میں مقدمہ بنا کر پیش کرنے والا ہوں مستند اور منصف مزاج علماء کرام اور منصف مزاج عوام کی عدالت میں۔ ناظرین محترم، میں اب جس عالم دین کے پاس گیا ہوں اور جس طریقے سے میں نے عزت دار لہجے کے ساتھ ان کا تعارف کرایا ہے، وہ آپ باری باری تمام علماء کرام کا تعارف دیکھ لیجئے، پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں چونکہ میں وقتاً فوقتاً تمام علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں اور جس عالم دین کے پاس میں حاضر ہو چکا ہوں اور ان کا تعارف کرا چکا ہوں، ذرا وہ باری باری آپ ویڈیوز دیکھ لیجئے اور پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا ان میں سکیانہ پن ہے، کیا ان میں بدبودار لہجہ ہے، کیا اس تعارف میں میری طرف سے کوئی گالی دی جا رہی ہے، کوئی لڑائی کی جا رہی ہے، کوئی جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ ہم علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا تعارف کس طریقے سے کرایا ذرا دیکھ لیجیے۔ ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت، خلوص، ادب، احترام اور تذرع کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری ذاتی طور پر یہ خوش قسمتی رہتی ہے کہ میں علمی شخصیات کے ساتھ بیٹھ کر آپ تلک حقائق پہنچاتا رہتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج جو علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ چیئرمین ہے قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، دفاع صحابہ میں نہیں ہے ان کی کوئی نظیر، تشریف فرمائے ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ السلام علیکم۔ علامہ صاحب کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ علامہ صاحب اجازت ہو تو میں کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کا مشکور بھی ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرمایا۔ دیکھ لیا آپ نے، اب ان کے بھائی علامہ ہشام الہی ظہیر حافظ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا تعارف کس طریقے سے کرایا دیکھ لیجیے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پلیٹ فارم پر آپ ہم کو علم کا پیغام پھیلاتے ہوئے دیکھتے ہیں، باندھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم ہر مکاتب فکر کے جیت علماء دین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ بہت شفقت فرماتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں اور آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑے باپ کے چشم و چراغ موجود ہیں اور ان کی قومی اور ملی خدمات کو جتنا سراہا جائے اتنا ہی کم ہے۔ صدر ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، اور ان کے بارے میں اگر یہ بھی کہوں تو بالکل درست ہوگا، فلسطین سے محبت کی بات ہو یا کشمیر سے یگانگت کی بات ہو، یہ ہر معاملے میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ جب بات ہو دفاع صحابہ کی تو نہیں ملتی ان سے کوئی نظیر۔ تشریف فرما ہے حضرت قبلہ علامہ ہشام الہی ظہیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہے؟ خیریت؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا، عنایت فرمایا۔ اہلا وسہلا مرحبا بی داؤد الفراش را۔ دیکھ لینا آپ نے۔ اب ہم مفتی حنیف قریشی حافظ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا تعارف کس طریقے سے کرایا دیکھ لیجیے۔ آج کا جو پوڈ کاسٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ کی بے انتہا فرمائشوں پر ہم نے مفتی صاحب سے وقت لیا اور انہوں نے ہم کو وقت عطا فرمایا، عنایت فرمایا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب سے ان کو سن رہا ہوں اور ان سے سیکھتا آ رہا ہوں اور سیکھتا بھی رہوں گا۔ ان کا اگر میں روایتی طور پر تعارف کراؤں تو اسی طریقے سے کراؤں گا۔ مدبر ہیں، معلم ہیں، محقق ہیں، مناظر ہیں، استاد العلماء، استاد الدلائل، دفاع اہل البیت و صحابہ، مناظر اسلام اور بہت بڑے عاشق رسول۔ ان کے لاکھوں چاہنے والے ان سے کلام سنتے ہیں، فرمائشی براجمان ہیں ہمارے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ میں مفتی حنیف قریشی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب مزاج گرمی بخیر؟
اللہ کا فضل. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی خیریت سے؟ الحمدللہ. مفتی صاحب ہمارے جو ناظرین ہیں آڈینس ہیں انہوں نے بہت فرمائش کی کہ آپ قبلہ مفتی صاحب سے وقت لیجئے، تو آپ نے آج عنایت فرمائی، بہت مہربانی آپ کی، چونکہ آپ کی گفتگو کو، آپ کے دلائل کو ہم بچپن سے سن رہے ہیں اور بچپن سے ظاہر ہے کہ استفادہ کر رہے ہیں. آپ کی اجازت ہو تو کچھ سوالات ہیں میں وہ کرنا چاہتا ہوں اور بے دھڑک ہو کر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت. دیکھ لیا نا آپ نے. اب ہم انجینئر محمد علی مرزا کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، ان کا تعارف ہم نے کس طریقے سے کرایا، جو ظاہر ہے کہ اس پر ایک الگ سے ویڈیو بننی چاہیے اور کوشش کروں گا میں بناؤں گا بھی کہ ایسا تعارف مرزا محمد علی انجینئر حافظ اللہ کا آج سے پہلے کسی نے نہیں کرایا. محبت کرنے والے بہت ہیں، کیونکہ میں تو ہر عالم دین سے محبت کرتا ہوں، مگر ایسا تعارف ان کا آج سے پہلے کسی نے نہیں کرایا. ذرا ان کا تعارف میں نے جہلم وغیرہ میں جا کر کس طریقے سے کرایا، ویڈیو آپ کی اسکرین پر یہ رہی. ہمارا کام ہے کہ علم کی شمع جلا رہے ہیں اور علم کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. آج بھی جو شخصیت ہمارے ساتھ براجمان ہیں میرے ناقص علم کے مطابق کسی بھی دین مدرسے سے سند یافتہ نہیں ہیں، پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تمام فرقوں کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے. کل تک جو فرقے 73 فرقوں والی حدیث سناتے تھے آج خود کو فرقہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی وجہ سے امت کراماتی بزرگوں اور بابوں سے محروم ہو گئی ہے. پہلے کراماتی بابے ہوا کرتے تھے جو مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، نگاہ مار کر لوہے محفوظ پڑھ لیا کرتے تھے، سلام پھیرتے تھے تو دائیں بائیں مقتدی حافظ بن جاتے تھے، جائے نماز اٹھاتے تھے تو نیچے سے خزانہ نمودار ہوتا تھا، پانی پر چہل قدمی کیا کرتے تھے، دلوں کا حال بھی جان لیا کرتے تھے، ہوا میں اٹھ کر نام محرم مریدنی کو بچانے پہنچ جایا کرتے تھے، کبھی جلال میں آتے سورج کو نیچے بلا کر بوٹی بھون کر بھی کھا لیا کرتے تھے. کوئی بغیر وضو ان کا نام لینے کی ضرورت کرتا تو فوراً مر جاتا. لیکن جب سے مولویوں کی نظر میں یہ انجینئر نامی فتنہ نمودار ہوا ہے امت مسلمہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. ظاہر ہے کہ جو ان کو اس وقت فتنہ سمجھ رہے ہیں یا تصور کر رہے ہیں، جب سے یہ گمراہ انجینئر آیا ہے بابوں بزرگوں کے ایسے قصے سن کر بے ساختہ ہنسی نکل آتی ہے اور بابوں پر میمز بننا شروع ہو چکے ہیں. اللہ پاک اس انجینئر کو ہدایت عطا فرمائے آمین. جس نے سارے فرقوں کی مٹی پلید کر دی اور صدیوں سے کھڑے فرقوں کی نیندیں حرام کر دی بلکہ جنازہ تک نکال دیا. جی ہاں، ہماری پوڈ کاسٹ میں آج کے مہمان انتہائی علمی کتابی شخصیت کے حامل ہیں. ان کا رسمی طور پر تعارف میں کراؤں گا تو اسی طریقے سے کراؤں گا. صدیوں سے کھڑے فرقوں کی کردی ہیں جس ایک شخص نے نیندیں حرام اور جن کے نام سے تمام مولویوں پر طاری ہو جاتا ہے لرزہ. تشریف فرما ہے انجینئر محمد علی مرزا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ڈاکٹر صاحب ویلکم ہے آپ کو ونس اگین ہماری اکیڈمی میں. اور یہ جو آپ نے کلمات ادا کیے اس طرح کی تعریف تو انشاءاللہ اللہ کے حضور بھی کوئی قابل گرفت نہیں ہوگی. اس تعریف کے اندر سچائی ہے الحمدللہ، اور یہ وہ سچائی ہے جو ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ جی جب سے انجینئر صاحب آئے بزرگوں نے اڑنا چھوڑ دیا. الحمدللہ. تو میرا خیال ہے اس سچائی کے اوپر اجماع امت ہو چکا ہے اللہ کے فضل. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت شکریہ، قیمتی وقت عطا فرمایا اور ایک مرتبہ سے پھر آپ نے اکیڈمی میں دعوت دی. اللہ آپ کو سلامت رکھو، اسی طرح آپ دین کا کام کرتے رہیے. دیکھ لیا آپ نے. اب مجھے بتائیے میرے لہجے میں جھگڑا کہاں ہے؟ میرے لہجے میں بدتمیزی بد تہذیبی کہاں ہے؟ میرے لہجے میں سکیانہ پن کہاں ہے؟ میرے لہجے میں بے مروتی اور بے احترامی کہاں ہے؟ یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے. بھئی بات کرنے سے روک دیا جا رہا ہے ہم کو، بھئی بات کرنے سے روکا جا رہا ہے ہم کو. ظاہر ہے روکا ہی جا رہا ہے نا بھائی، میرے بات کرنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے. چونکہ کوئی بھی اس وقت عالم دین مجھ کو وقت نہیں دے رہا، کوئی بھی عالم دین مجھ کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی میں اللہ معاف کرے خاکم بدہن، میں تو علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر بخاری مسلم کے حوالہ جات کے ساتھ ان کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں. میں کوئی ریاضی جبرا کا سوال کرنے تھوڑی جاتا ہوں، میں کوئی فزکس کی کویشچنز پوچھنے تھوڑی جاتا ہوں.
मैं कोई मैथमेटिक्स के थ्योरम पूछने के लिए थोड़ी जाता हूं, ना ही मैं केमिस्ट्री के फॉर्मूलास पूछने के लिए जाता हूं। मैं तो बुखारी मुस्लिम में से जो हवालाजात हैं, हवालाजात उलमा किराम की खिदमत में पेश करता हूं और फिर कहता हूं कि भाई मुझको ये वजाहत फरमा दीजिए। मगर इसको बदतमीजी समझा जाए, इसको शरारत समझा जाए, इसको बदतहजीबी समझा जाए और मुझ पर या मेरे सवाल करने पर पाबंदी लगा दी जाए, मेरे बोलने पर पाबंदी लगा दी जाए, ये कहां का इंसाफ है? यहां बात करना हराम है, बात करना हराम है, सवाल पूछना हराम है। हमें हमारे उस्तादा ने बताया कि भाई जो सवाल करता है वो ज्यादा सीखता है, हम तो सवाल करते हैं। मगर पता नहीं लोग क्या समझते हैं। मैं बेइंतहा उलमा किराम के आपको क्लिप्स दिखा सकता हूं, जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर होता हूं मैं उनका तारुफ किस तरीके से कराता हूं। मगर जाहिर है कि ये व्लॉग है और व्लॉग को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। बहुत सारे उलमा किराम की खिदमत में हाजिर होता हूं। आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं अहमद नसीर ऑफिशियल, तो आप देख सकते हैं मैं कब कब किस किस आलिम दीन के पास हाजिर होता हूं और किस किस तरीके से मैं तारुफ कराता हूं। ऐसा तारुफ कोई नहीं कराता जैसे मैं कराता हूं। मैं इज्जत देता हूं, एहतराम देता हूं, क्योंकि इज्जत वही देता है जिसको अल्लाह देता है। बात समझने की, अल्लाह ने हमको इज्जत दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम इज्जत देते हैं उलमा किराम को। मगर अब यह समझा जाए कि भाई मैं शरारत की मसलत पर हूं, मैं तौहीन कर रहा हूं, या मैं अल्लाह माफ करे किसी से बदतमीजी कर रहा हूं, बदतहजीबी के लहजे में बात कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। आज की तमाम गुफ्तगू मैं मुनसिफ मिजाज उलमा किराम और मुनसिफ मिजाज अवाम की खिदमत में मुकद्दिमा बनाकर पेश कर चुका हूं और आप गवाह रहिएगा कि आप हक और सच का साथ देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे खुश होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे लहजे में कहां सुखियानापन है, कहां बदतहजीबी है, कहां बदतमीजी है, कहां लड़ाई है, कहां झगड़ा है। और अगर आप समझते हैं कि डॉक्टर अहमद नसीर के लहजे में मोहब्बत है, प्यार है, इखलास है, खुलूस है, इत्मीनान है, चाशनी है, मिठास है, तो फिर कमेंट्स में आइए और बताइए, ताकि आपको कमेंट्स को हम कम्युनिटी में लगाएं और जाहिर है कि आपको सराहें आपको कमेंट्स को। व्लॉग आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए इजाजत, अल्लाह हामी नासिर। और आने वाले चंद दिनों में मैं व्लॉग की सूरत में आपको वो हक़ाइक़ बतलाने वाला हूं जो भी इल्म की गर्ज से कुछ सीखना चाहते हैं तो आने वाले व्लॉग जरूर देखिएगा और तमाम ऐसे लोगों की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। अल्लाह हामी नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।